اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے ہمارے اللہ کی اس محفل میں خوش آمدید، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بلاتے ہیں اپنے قرآن و سنت کو، اپنے قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہتر طریقے سے جاننے کے بارے میں، تو اس میں سکینائی ڈھانپتی ہے۔ تو ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے اس میں سے علم حاصل کریں، اس میں سے جتنا فائدہ ہو سکے ہم انشاءاللہ ضرور حاصل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مانگیں، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ موسٹلی یہ اسماء الحسنیٰ کی کلاس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آپا جو ہیں وہ ابھی ایبل نہیں ہے کلاس لینے کی، تو اس لیے میں لے رہی ہوں۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ہماری اس کلاس میں وہ ہے فارگوٹن سناز، وہ سنتیں جو کہ ہم بھول چکے ہیں، جو کہ ہماری لائف کا حصہ نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارا تو چاہیے کہ ہم پوری کی پوری لائف اپنی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے نا۔ پوری کی پوری جو ہمارے ایکشنز ہونے چاہیے، ہمارے جو بیلیفز ہونے چاہیے، ہر ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ ان کے ساتھ کورسپونڈ کرنی چاہیے، وہ ان کے جیسی ہونی چاہیے، ہے نا، الحمدللہ۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے ہمیشہ، صرف اس کلاس میں ہی نہیں، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ جتنا ہو سکے ہم سنتوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے تھے، ان کے جو فیل تھے، ان کے جو قول تھے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، ان کو فالو کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھے اور اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے جانیں گے سنت کے بارے میں کہ سنت ہوتا کیا ہے۔ جو سنت کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں، موسٹلی ہم کوشش کریں گے کہ فارگوٹن سناز جو ہیں وہ سنتیں جو کہ ہم تقریباً بھول گئے ہیں یا بہت ہی کامن سنتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہم ہماری لائف میں نہیں رہی، تو پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہتے کس کو ہیں۔ سننا یا سنت جو ہوتا ہے وہ موسٹلی ہم کو لگتا ہے کہ ان طریقوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیے، ہے نا، ان طریقوں کو کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی جو ایک کمپلیٹ میننگ ہے نا سننا کی، وہ یہ ہے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تھے، یعنی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جو قول تھے وہ اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ ان کے جو فعل تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سنت ہوتا ہے نا وہ اصل میں ہم کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ سنت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں کہتے، ہم تو موسٹلی سنت کی میننگ یہی لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تھے، یعنی کہ جو انہوں نے کچھ کیا اور جو کچھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس میں آ جاتے ہیں سنت میں
چھوٹا سا ٹرم ہے تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کچھ ایسی سنتیں، بہت ہی سمپل سی سنتیں جن کو ہم بہت ہی ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اپنی لائفز میں، لیکن وہ ہماری لائفز میں نہیں رہی ہیں. اس لیے آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہم اس کو ایز اے ریمائنڈر لیں گے انشاءاللہ، کو ریمائنڈ کرائیں گے کہ یہ سنتیں ہیں بہت ہی سمپل سی، جو کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے فالو کرنے کی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو آج کی ہم سنت جانیں گے وہ ہے سونے کے بارے میں. آج کا تھوڑا سا الٹا رہے گا کہ میں اٹھنے کی جو بات ہے وہ بعد میں کروں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کیا ہے سونے کے بارے میں کہ سونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جگہ چھان لیتے تھے اس کو، جو کچھ بھی اس کے اوپر مطلب کہ ہم جیسے رکھ لیتے ہیں، چادر وغیرہ پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ دن بھر میں کچھ گر بھی جاتا ہے یا کیا، تو سب کچھ اس کو ڈسٹ آف کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے اپنے بستر پہ ہاتھ باندھ دیتے تھے. تو کیا ہے ڈسٹ آف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ہاتھ دونوں دعا کی طرح جس طرح سے باندھے جاتے ہاتھ اس طرح سے ہاتھ باندھ لینے اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں. کون سی سورتیں پڑھنی ہیں؟ ایک سورہ اخلاص، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورتیں پڑھ کے پہلے ایک دفعہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ یہ تینوں سورتیں پڑھ کے اور پھر جو ہے کہ وہ 3 دفعہ ان کو ریپیٹ کرنا ہے. یعنی کہ یہ جو 3 صورتیں وہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر اپنی ساری باڈی اور اپنا جو سارا سر ہے، ساری کی ساری باڈی جو اس پہ وہ ہاتھ جو ہیں پھیر دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، رائٹ سائڈ پہ ہو کے سو جانا ہے اور اپنے جو ہاتھ ہے وہ چیکس کے نیچے یعنی کہ گالوں کے نیچے کر کے سونا ہے. تو یہ ہے سنت طریقہ سونے کا. اور سونے سے پہلے یعنی کہ جب آپ سو رہے ہو رائٹ سائڈ پہ اور اپنا جو ہاتھ ہے وہ چیکس کے نیچے رکھ کے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، سونے کی دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، جو ہے بسمک اللہم اموت و احیا. انشاءاللہ یہ جو دعائیں ہیں جو بھی میں ابھی پڑھوں گی وہ انشاءاللہ ہو سکا تو میں گروپ پہ بھیج دوں گی انشاءاللہ. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے سونے کا طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیڈ کو ڈسٹ آف کر دیں، جو کچھ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ سب کچھ اس کو ڈسٹ آف کر دیں. چادر کو اوپر سے اٹھا کے اور اس کو ایسے مارتے ہیں نا جیسے کہ سب کچھ جو بھی اس کے اوپر گر گیا کچھ بھی وہ صاف ہو جائے، تو اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے. اور دونوں بیڈ پہ کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح باندھ لینے ہیں اور 3 دفعہ بلو کرنا ہے، 3 دفعہ پھونکے مارنی ہے. اور پھر 3 سورہ، کون سی سورہ؟ سورہ رب الفلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں سورتیں 3 دفعہ تین دفعہ یہ تینوں سورتیں اپنی پوری جو باڈی ہے اس پہ پھیر دینے ہیں. بات ہے ان کو چیکس کے نیچے کر کے سننا ہے. یہ ہے پراپر طریقہ سنت کا سونے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد اس کے بارے میں کہ جب بھی کوئی ہم اگر برا خواب دیکھ وہ خراب ہو جائے یا ہم اٹھ جائیں تو کیا کرے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے. برے خواب دیکھنے کے بعد کا جو سنت طریقہ وہ کیا ہے، وہ ہے کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھو تو آپ اپنی لیفٹ سائڈ جو ہے، اپنی جو لیفٹ سائڈ ہے اس طرف منہ کر کے 3 دفعہ پھونکے مارے یا لائٹلی جیسے تھوکنے جیسا کرنا ہوتا ہے نا، لائک پراپر تھوکنا نہیں ہے، صرف اور صرف جیسے جیسچر ہوتا ہے نا تھوکنے جیسا، ویسے آپ کو 3 دفعہ بلو کرنا ہے تھوکنے جیسا، سلائڈ سا جیسے کہ تھوکنے جیسا کرتے نا ویسے 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ منہ کر کے آپ کو بلو کرنا ہے 3 دفعہ. اور پھر 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ جو تعوذ ہے وہ پڑھنا ہے. اور پھر
दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे होके आपको सो जाना है इंशाल्लाह। और ये जो आप कोई भी बुरा ख्वाब देखो, तो क्योंकि ये जो बुरा ख्वाब होता है ना, ये शैतान की तरफ से होता है, और इसका जिक्र जो है वो आपको किसी के साथ भी नहीं करना है इंशाल्लाह। अगर आप जो अपना बुरा ख्वाब है वो किसी को भी नहीं बताएंगे, तो आप इससे इसका जो शर होगा इंशाल्लाह आप उससे महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है? उसके बाद है उठने की सुन्नत, सुन्ना ऑफ वेकिंग अप इंशाल्लाह, कि उठने के बाद जो है उसके बाद का क्या सुन्नत तरीका क्या है इंशाल्लाह। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उठते थे, वो उठने के बाद अपना मुंह जो है वो वाइप करते थे, जैसे कि हम मोस्टली मुंह धोने के बाद मुंह वाइप करते हैं, या जैसे हम उठते हैं तो आंखों को ऐसे मलते हैं और मुंह को मलते हैं ना मोस्टली, तो वो वैसे करते थे। तो इंशाल्लाह हमको भी क्या करना है, सुन्नत तरीकों को फॉलो करना है। और सुबह को उठते ही हमें क्या करना है, अपने मुंह को वाइप करना है, फेस को वाइप करना है, आंखों को मुंह को वाइप करना है। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह को वाइप करने के बाद क्या करते थे, 10 लास्ट आयतें, आखिरी 10 आयतें सूरह आले इमरान की जो है वो पढ़ते थे, जो कि सुन्नत में आता है तहज्जुद में भी अगर पढ़ी जाए ये लास्ट सूरह आले इमरान की आयतें, तो भी वो सुन्नत में कंसिडर का है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, मुंह को उठने के बाद मुंह को वाइप करते थे, और फिर जो सूरह आले इमरान की आखिरी जो रुकू है वो पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना ऑफ वेकिंग अप, उठने के बाद के जो सुन्नत है, उठने के बाद जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे उसका तरीका, जो कि हमें भी इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करनी है फॉलो करने की इंशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत की हम आज बात करेंगे वो है सूरह फातिहा के बारे में। सुन्ना ऑफ सूरह फातिहा, या जो सूरह फातिहा हम जब हम नमाज में पढ़ते हैं, कि जिसके बगैर नमाज होती ही नहीं है। अगर हम सूरह फातिहा को प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जो नमाज है वो नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सूरह फातिहा को सही तरीके से पढ़ें नमाज से। और सूरह फातिहा को नमाज में पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो है कि जब भी आप सूरह फातिहा की एक एक आयत पढ़ो, यानी कि एक आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, और फिर आप दूसरी आयत पढ़ो, फिर थोड़ा सा रुक जाओ, फिर आप तीसरी आयत पढ़ो, और फिर आप जो है कि आगे की, ऐसे ही जितनी भी आयतें आप पढ़ें सूरह फातिहा की अल्हम्द की नमाज में, तो इंशाल्लाह एक एक आयत के बाद थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सुन्नत तरीका है। क्यों? क्योंकि हम सब मोस्टली सिस्टर्स को पता ही होगा कि जब हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं, तो वो गोया कि एक तरीके से हम अल्लाह ताला से स्पिरिचुअली बात कर रहे होते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला से नमाज में बात कर रहे होते हैं। सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से हम बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम एक आयत पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें अल्लाह ताला इसके बाद हमें रिप्लाई देते हैं। वो क्या रिप्लाई देते हैं कि माय सर्वेंट हैज प्रेज्ड मी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब भी हम एक आयत पढ़ते हैं, उसी तरह से अल्लाह ताला हमें जो है रिप्लाई देते हैं। एक आयत पढ़ ली, उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसका रिप्लाई देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह से फिर अल्लाह ताला रिप्लाई देते हैं, मालिक यौमिद्दीन, फिर अल्लाह ताला रिप्लाई देते हैं। हर एक आयत पे अल्लाह ताला क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं। और इन द एंड जो हम उनसे मांगते हैं, जो कि आखिर में हम एक सीधे रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगते हैं, तो उस पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो कुछ भी मुझसे मांगेगा मैं उसको अता फरमाऊंगा। तो ये गोया कि एक हमारी कन्वर्सेशन हो रही होती है नमाज में अल्हम्द पढ़ते वक्त अल्लाह ताला से। तो हमें क्या, मोस्टली हम जब आपस में बात करते लोगों से, तो भी हम कुछ बोलने के बाद अगले की जवाब का रिप्लाई का जवाब का वेट करते हैं ना, है ना।
تاکہ وہ اپنا جواب دے دیں، دین پھر ہم اپنی بات کریں۔ اسی طرح ہی ہمیں ہر آیت کے بعد بھی تھوڑا سا پوز کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے، تاکہ جو ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک حسن کے ساتھ، وہ خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ تو اس خوبصورت سنت کو بھی ہمیں جو ہے کہ فالو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہماری نماز میں انشاءاللہ خشوع اور خضوع بھی آئے گا۔ جتنا ہم دھیان سے آرام سے پڑھیں گے، فوکس کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ خشوع اور خضوع بھی آئے گا، اور جو نماز کے اندر حسن ہے، نماز کے اندر جو خوبصورتی ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑھے گی۔ تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس سنت کو فالو کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کہ جب اگلی جو سنت ہے، سنت طریقہ جو ہے وہ ہے جب ہم نماز میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ شیطان جب ہمیں نا وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، نماز کے دوران ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر لگا رہا ہوتا ہے، جب ہمارا نماز میں دھیان نہیں لگ پا رہا ہوتا ہے، جب نماز میں ہمارا جو دھیان ہے وہ بھٹک رہا ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کی سنت کیا ہے انشاءاللہ وہ اب ہم جانیں گے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ خنزب ایک شیطان ہوتا ہے جس کو کریم بھی بولتے ہیں، جو کہ ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جب سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے ساتھ وہ شیطان ہے۔ ہر کسی کو وہ ایک اسائنڈ شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کا ایک اسائنڈ شیطان ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک شیطان۔ آپ کے ساتھ آپ کا کریم ہوگا تو ہر انسان کے ساتھ وہ اس کا کریم ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے جس کو خنزب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے دوران وہ ہمیں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں ایسے کام یاد دلاتا ہے جو کہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ویسے وہ کام جو کہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں وہ کام بار بار یاد دلا رہا ہوتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ تمہیں تو یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے، تاکہ ہم نماز میں ڈسٹریکٹ ہو جائیں، نماز سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں، نماز پہ دھیان نہ لگا سکیں، اور مطلب کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ حسن کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ کیسے؟ اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ہمیں 3 دفعہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم انشاءاللہ 3 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر لیفٹ شولڈر جو ہے، لیفٹ شولڈر یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ہمیں بلو کر دینا ہے، جیسے کہ وہ برے خواب سے اٹھنے کے بعد جب ہم نے جانا کہ 3 دفعہ جو ہے کہ ہمیں اسے تھوکنے جیسے جیسچر کرنا ہے، بالکل تھوکنا نہیں ہے، جیسچر ہوتا ہے نا جیسے تھوک کرنا، سوکھی تھوک جس کو بولتے ہیں، ایسے صرف جیسچر کرنا ہے، بلو کرنا ہے 3 دفعہ۔ تو انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے اندر یہ توکل بھی ضرور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس شیطان سے جو ہے، جو ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور پناہ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ کہ جب بھی ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوں نماز کے دوران انشاءاللہ۔ تو پھر آگے کی ہماری جو سنت طریقہ جو ہم جانیں گے انشاءاللہ وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ ایول آئی کے بارے میں ہے، یعنی کہ بری نظر کے بارے میں۔ اور بری نظر کیا ہے؟ حق ہے، تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی، اس کا اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو جو بری نظر ہے اس سے بچنے کا سنت طریقہ کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم جانیں گے۔ تو ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی، جی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز ایسی دیکھیں جو ہمیں خوبصورت یا مطلب اچھی لگ رہی ہو، ہمارے دل کو بھا رہی ہو، ہمیں پلیز کر رہی ہو، وہ بے شک ہماری ہو یا ہمارے بھائی کی ہو یا ہماری ملکیت میں سو، تبارک اللہ واللہ مبارک، چیزیں کہنی ہے تاکہ وہ ایول آئے سے بچ جائے، بری نظر سے بچ جائے۔ کوئی بھی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو، بھا رہی ہو،
تو ہمیں کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. جو بری نظر ہوتی ہے نا, جو ایول آئی ہوتی ہے نا, وہ فکرس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے ضرور بچیں انشاءاللہ. اور آگے کسی طرح لیں گے وہ کس کے بارے میں ہے, وہ ہے جب ہم گھر سے لیو کر رہے ہو بہت زیادہ جلد بازی میں, ہم نا بار بار آن اینڈ آف کر کے چلے صحیح سے, بٹ آئی ایم ریئلی سوری فار دا انکنوینئنس, بٹ ابھی میں کچھ کر نہیں سکتی اس کا, تو پلیز آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ کوآپریٹ کریں انشاءاللہ. بیچ بیچ میں سے تو جب بھی آپ بہت زیادہ رش میں ہو کے گھر کو لو ڈاؤن ہو جاؤ, تھوڑا سا کام ہو جاؤ, سکون میں آ جائیے, تھوڑا سا ہر چیز آرام سے کرو, اور جلدی میں آپ کیوں نہ ہو, تھوڑا سا ریلیکس ہو کے آپ کرو. لیکن جتنی بھی آپ جلدی میں ہو, آپ کو ہمیشہ گھر سے جاتے وقت دعا ضرور پڑھنی ہے, اور وہ دعا لا قوت الا باللہ انشاءاللہ, یہ دعا ضرور پڑھیں. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو آپ یہ چیز مطلب کہ ایک طریقے سے اسٹیٹ کرتے ہو کہ آپ اپنا پورا توکل جو ہے وہ اللہ پہ رکھتے ہو, اسی کی ہی قوت میں ہر چیز ہے, جو وہ چاہے ہوتا ہے. اور یہ دعا پڑھنے سے آپ کیا ہو جاتے ہیں, آپ کو ہدایت مل جاتی ہے, آپ گائیڈ ہو جاتے ہو. جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہو تو آپ گائیڈڈ رہتے ہو, آپ کو ہدایت مل جاتی ہے, آپ ڈیفینڈ کیے جاتے ہو, آپ کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, آپ کو جو ہے کہ ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, آپ کے لیے گارڈینس آ جاتا ہے. تو پھر وہ شیطان جو ہوتا ہے نا, جو بھی انسان یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت, تو جو شیطان ہوتا ہے نا, وہ خود کیسے گمراہ کر سکتے ہیں, ہم اس انسان کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں جس کو ہدایت مل چکی ہے. سبحان اللہ. جب بھی ہم بے شک جتنی ہی ہم ضرور یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ. جب ہم اگلی سننا جانیں گے, جب غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو غصے میں خود کو کام کرنے کے لیے جو سنت فالو کی جانی چاہیے وہ کیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے سب سے پہلے تو بیٹھ جائیں, اور اگر پھر بھی جو ہے غصہ آئے یا بیٹھے ہوئے ہو تو کیا کرو, لیٹ جاؤ. اور جو غصہ ہوتا ہے نا, وہ شیطان ہمیں دلاتا ہے, شیطان سے ہوتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو ہمیں اس آگ کو بجھانا ہوگا, ہے نا, اور جو آگ ہوتی ہے وہ کس سے بجھتی ہے, پانی سے بجھتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں وضو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں, وضو کر کے اس آگ کو بجھا دیں. تو ہمیں پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے ہم کیا کریں, بیٹھ جائیں, بیٹھ نہیں تو لیٹ جائیں, اور ہمیشہ وضو کریں تاکہ جو ہمارا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. اور کبھی بھی ہمیں اپنے اینگر کو, اپنے جو غصہ ہے اس کو خود پہ حاوی نہیں ہونے, جس سے میں جو ہے کہ اپنے غلبے میں آ جائیں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. نہیں, ہمیں غصہ آنا از اے نارمل ایموشن, یہ ایک ہیومن نیچر کا پارٹ ہے, اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں غصہ آئے ہی نہ. غصہ آئے گا, بٹ ہمیں اس غصے پہ قابو ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس غصے پہ کس طرح سے قابو پانا ہے, کس طرح سے خود کو غصے کی سچویشن میں ہینڈل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, کام ڈاؤن کرنا ہے, خاموش رہ کے, بیٹھ کے, لیٹ کے, اور پھر وضو کر کے انشاءاللہ. تو ہم پوری کی پوری جو ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم خود کو کام رکھیں, کوئی بھی ایسی ویسی الٹی پلٹی بات نہ کر دیں, کچھ ایسا مسئلہ نہ کریٹ کر دیں جس سے وہ جو سچویشن جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آیا تھا وہ اور زیادہ جو ہے خطرناک سچویشن میں مبتلا ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے کی جو ہماری سنت ہے وہ جان لیں گے. وہ کیا ہے, جب سنت آف انٹرنگ دا ہوم, جب بھی ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں, جب بھی ہم گھر میں انٹر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو جب بھی ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو رائٹ فٹ ہے اس میں سے بلکہ سب سے پہلے وہ ہم اپنا گھر میں رکھیں تاکہ ہم رائٹ فٹ سے گھر میں انٹر کریں انشاءاللہ. اور جیسے ہی گھر میں انٹر کریں ہم کو کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مل جائے, اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جائیں انشاءاللہ.
اور ہمیں کیا کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں سلام کرنا ہے انشاءاللہ. ایون اگر کوئی بھی نہ ہو گھر میں، اگر گھر خالی بھی ہو، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو گھر میں، پھر بھی ہم کو کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سلام سے کیا ہوتا ہے، رحمتیں ہوتی ہے. ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمیں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا ہے جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ مس آؤٹ کر دیں انشاءاللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہم گھر آئیں اپنے رائٹ فٹ پہلے داخل کریں گھر میں، اور بسم اللہ کہیں اور سلام کریں، بے شک کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ سننا ہم جانیں گے. اور پھر سے بہنوں ایک بات بتا دوں یاد رکھنے کے لیے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ میں نے بہت کامن سی سنتیں بتائی ہیں آج، جو کہ موسٹلی ہم سب کو پتہ بھی ہوگی، موسٹلی فورگوٹنگ سنت کی شاید کیٹیگری میں نہ بھی آتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ ہم شاید کہیں نہ کہیں ان کو فالو کرنا بھول گئے. پتہ تو ہمیں ہے، پتہ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری زندگی میں نہیں رہی ہیں، ہم ان کو فالو کرنا بھول گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک ریمائنڈر ہے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں فالو کرنا. پتہ تو ایک بار زندگی میں چیز چل جاتی ہے تو پھر وہ سیکنڈ ٹائم جب ریپیٹ ہوتی ہے تب یاد آ ہی جاتی ہے، لیکن ان کو اصل میں ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں، ہم ان کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ ہم ان کو آج سے جو ریمائنڈر ہمیں ملے گا ہم اس سے اپنی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہم جو نیکسٹ سننا جاننے والے ہیں وہ ہے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں. انشاءاللہ یہ جس کو اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ. یہ نماز جو ہوتی ہے وہ فجر کے 10 سے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اور ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے، اسٹارٹ ہونے والا ٹائم، جو اول وقت ہوتا ہے اسٹارٹ ہونے والا ٹائم، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے تک یا 5 منٹ پہلے تک اس کا صلاۃ الضحیٰ کا جو ہے کہ وقت ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ جو ہے یہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے یہ نماز ہمارے باڈی کے جو 360 جوائنٹس ہیں، ہمارے باڈی کے جو 360 جوائنٹس یعنی کہ جوڑ جو ہیں ان سب کا صدقہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو جسم کے ایک جوڑ ہے اس کا صدقہ ہوتا ہے، ڈیو اس کا ہوتا ہے، ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ ڈیو ہوتا ہے. تو الحمدللہ بھی ایک صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. لیکن اس پوری کی پوری باڈی کے جو 360 جوڑ ہیں ان سب کا جو صدقہ ڈیو ہے وہ کیا ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھنا. یعنی کہ اگر آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہو تو گویا کہ آپ اپنی باڈی کے جو 360 جوڑ ہیں ان کا آپ صدقہ دے رہے ہو الحمدللہ سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جانیں گے اگلی سننا جو کہ ہے ایٹنگ ایٹیکیٹس کے بارے میں، کھانے کے طریقے کے بارے میں، جو کھانے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ. جو کہ ہم سب سسٹرز کو پتہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم کو کھانا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہوتی ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ، تاکہ ہم جو بھی برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس کھانے میں انشاءاللہ ہم اس کو وہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر ہم کو کیا رائٹ سے کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا کیا ہے، سننے پڑا ہو جو تمہارے نیئرسٹ ہو، جو کچھ بھی تمہارے قریب پڑا ہو اس میں سے کھاؤ. جلد بازی مت کرو، آرام سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ. ایون یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر تو تم سن لو کہ تکبیر ہو رہی ہے پھر بھی تم پہلے اپنا کھانا جو ہے کہ فنش کر لو. یعنی کہ صرف کیا پتہ میں حسن نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا ہو اور سکون سے کھانا چاہیے. اور اپنے اس کھانے میں برکت کے لیے، زیادہ برکات کے لیے ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب ساتھ میں کھائیں، سب جو بھی ہماری فیملی میں ہو، جو بھی مہمان آئے ہوئے ہوں، ہم کوشش کریں کہ کیا ساتھ میں کھائیں، مل جل کے کھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کھانے میں برکت بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ تر کھانا کھاتے جاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب ہم سب ساتھ مل جل کر کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کھانے میں برکت بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اس چیز سے بھی ہمیں نہیں کترانا یا ڈرنا چاہیے کہ ہم زیادہ لوگوں کو کس طرح بلائیں. اتنا تو زیادہ ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے تو ہم زیادہ لوگوں کو کیسے بلائیں. نہیں، ہمیں اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے. زیادہ لوگوں کے آنے سے تو ایون برکت آتی ہے کھانے میں. تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ زیادہ جب ساتھ میں کھائیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی، اور بے شک برکت ڈالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں اس چیز سے کبھی بھی نہیں کترانا چاہیے کہ کھانا کم ہے تو زیادہ لوگوں کو نہ بلائیں. کبھی بھی ہمیں زیادہ لوگوں کو بلانے سے کترانا نہیں چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا جو ہم سنت جانیں گے وہ ہے اپنے کام سے کام رکھنے کے بارے میں. وہ کیسے کہ ہمیں نا مسلمان ایز اے مسلم جو ہے کبھی بھی اگلے ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں ان سے ہمیں ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جن میں ہمارا کوئی کام نہ ہو. یعنی کہ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے کافی سارے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے کام سے کام رکھنے لگ جاتے ہیں، جب ہم دوسروں کی پرسنل لائف میں انوالو ہونا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسروں سے وہ سوالات پوچھنا جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان پہ ناگوار گزریں گے، یا جو کہ کسی کے لیے بہت پرسنل ہوتے ہیں، یا جن کے لیے کسی کو جواب دینا آکورڈ ہوتا ہے، ان کو صحیح نہیں لگتا ہے، ان کے لیے ایزی نہیں ہوتا ہے، ان کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا ہے. تو ایسے سوالات ہمیں جو ہے کہ پوچھنے چاہیے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ناگواری پیدا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اس سے جو ہے کہ پوری کی پوری بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو کوئی بھی ہم ایسے سوالات نہ پوچھیں جن سے ہمارا لینا دینا نہ ہو. ہمیں صرف کیا کرنا، اپنے بزنس سے مائنڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے ایمان کی اچھائی کے لیے بھی بہت بہت بہترین ہے. یہ جو حدیث میں یہ جو علماء ہیں انہوں نے ہمارے ریلیجن کو، ہمارے دین کو یہ کیا ہے، یہ پاس کرتی ہے الحمدللہ. تو اس حدیث کی بہت امپورٹنس ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے عمل میں ضرور لائیں. اور یہ ایک بیسک ایٹیکیٹس میں بھی جو یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمارا جو برتاؤ، جو اخلاق ہونے چاہیے دوسروں کے ٹورڈز اپنے بات کرنے میں ہمیں کون سی باتیں کرنی چاہیے، اس میں یہ حدیث انکلوڈ ہوتی ہے الحمدللہ. تو ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ کسی سے بھی، جیسے کہ نا موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں کتنا مہر ملا، یا جو ہے کہ وہ تمہاری پگار کتنی ہے، تم ایسی جو کہ موسٹلی پیسوں سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں جو کہ کسی کی بہت پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے سوالات جو کسی پہ ناگوار گزرتے ہیں، جو کوئی کسی سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتا ہے، جو کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کویسچنس جو ہیں یہ کسی کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہے، یا وہ سوالات جو کوئی اگر ہم سے پوچھے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو ہمیں پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے سوالات سے ہم دور رہیں، ایسے جو ہے یہ سوالات سے پوچھنے سے باز آئیں. اور انشاءاللہ اس سے بہت ہی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، بہت ہی مسئلوں سے انسان دور رہنے لگتا ہے انشاءاللہ. اور پھر جو اگلی سنت کی بات جو ہے وہ ہم جانیں گے وہ کیا ہے، وہ ہے لفظ کو کاش کہتے ہیں. لفظ کاش کے بارے میں، کاش میں ایسا کرتی، کاش ایسا ہوا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، اس لفظ کے بارے میں ہے. یہ جو لفظ ہے if only، کاش، یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ بہت بڑی نا، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے پریشانیاں اپنے لیے خود انوائٹ کرتے ہیں. یہ شیطان کے لیے دروازہ جو ہے نا، شیطان کے لیے ایک انویٹیشن کارڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کاش. لفظ کون سا؟ کاش. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ
کی ناراضگی یعنی کہ نا مطلب ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، جب ہم خود اپنے طریقے سے یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کر لیا ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری اللہ کے فیصلے سے بے دلی کروا رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم انسیٹسفائی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے اختیار میں تھا کہ جو ہم نے نہیں کیا اور یوں ہو گیا، ہم اس چیز سے مطلب کہ دور جانے لگتے ہیں کہ نہیں، ہوتا تو بے شک وہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے نا، ہمارے یا کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے کچھ بھی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا بہتر اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں، یہ بولنے لگتے ہیں کہ کاش یوں نہ ہوا ہوتا یا کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ کر لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، اس لفظ سے ہمیں بہت دور رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے بہت زیادہ ہمارے اندر سورو، غم، ریگریٹس، فالتو کے ریگریٹس جو کہ ہمیں ڈپریشن کو لیڈ کرتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہمیں وہ چیزیں جو کبھی نہ ہمارے اختیار میں تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوں گی، ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں جو ہے کہ ریسپانسبل ہم خود کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی خود کو ہم کوس رہے ہوتے ہیں، خود کو برا بھلا جو ہے کہ بول رہے ہوتے ہیں، خود کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہماری ایون ہاتھ میں بھی نہیں ہے، جن کا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کے لیے بھی ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کر لیا ہوتا، نہیں، یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پوری کے پوری بچنے کی، جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا جو اس سے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، جس سے مائنڈ سیٹ کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ ہوتا تو بے شک وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے نا، ہمیں کبھی بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے کہ اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہو پاتے۔ ہم اگر اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ تو یہ کاش جو لفظ ہے نا، اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ اس لفظ سے جتنا ہو سکے ہم دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، اور جتنا ہو سکے شکر کریں، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہ تھا، نہ ہے، نہ اور کبھی ہوگا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو اس میں شکر کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خیر ہے اس کو اگر ہم نہیں بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس پہ یقین ضرور رکھیں کہ بے شک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے ہوتا ہے، اور بے شک ہر چیز جو بھی ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی خیر و حکمت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ہر چیز جو بھی ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی حکمت و خیر ضرور ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد جو اگلی انشاءاللہ ہم سنت جانیں گے وہ کیا ہے کہ جب بھی 3 لوگ ہوں ساتھ میں تو کبھی بھی 2 لوگوں کو صرف آپس میں بات کر کے تیسرے کو اپنی کنورسیشن میں سے، اپنی گفتگو میں سے نہیں نکالنا چاہیے، اس کو نجوا کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، 2 آپس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی الگ سی ڈفرینٹ لینگویج میں بات کرنے لگ جائیں جو تیسرے کو نہ سمجھ میں آئے، یا آپس میں کچھ کچھ کرنے لگے، یا کسی بھی طریقے سے تیسرے کو جو ہے کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کروائیں، تیسرے کو لیٹ الون جو ہے کہ وہ الگ سے اس کو نا فیل کروائیں، اس کو الگ سے کر دیں، اس کو اپنی کنورسیشن کا، اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آپس میں خصخص نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی لینگویج ایسا کچھ نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے صرف وہ 2 لوگ ہی آپس میں بات کر رہے ہوں اور جو تیسرا ہو وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہو۔ ہاں بے شک اگر جو چوتھا اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 لوگ جب ہوں اور پھر جو ہے کہ 2 لوگ آپس میں بات کریں اور تیسرے کو اکیلا کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے ہمیں پورے کے پورے بچنے کی بہت زیادہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، آمین۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے جو بھی ہم سنت جاننے والے ہیں وہ ہے، وہ کس کے بارے میں ہے، وہ ہے گرا ہوا کھانے کے بارے میں، جو کھانا گر جاتا ہے ہم سے اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات جان لینے کی ضرورت ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی کبھی بھی ہماری زندگی کے موقع پر ہمیں جو ہے کہ نہیں چھوڑتا، ایون وہ ہمارا جو ڈیتھ بیڈ ہوتا ہے نا، جہاں پہ ہم مرتے ہیں، جہاں پہ ہم زندگی کی آخری سانسیں کچھ لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ
اپنی ٹرکس جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل یہ آپ سب کو کہ جب ہم اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں، جب ایک انسان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی شیطان اپنی ٹرکس سے باز نہیں آتا. ایون اس وقت تو وہ اپنی پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان، کیونکہ اس کے پاس بس وہ لاسٹ چانسز رہ جاتے ہیں نا کہ وہ انسان کو جو کہ گمراہ کر سکے اور اس کو جو ہے کہ دوزخ کے حوالے کر سکے. تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، جو شیطان ہے وہ ایک انسان کے پاس اس کے مرے ہوئے باپ، اس کے مرے ہوئے ماں، اس کی مری ہوئی بھائی بہن، یہاں تک کہ اس کے مرے ہوئے قرآن ٹیچر یا ایک ایسا انسان جس نے آپ کو دین سکھایا ہو، دین کی کوئی نالج دی ہو، اسلام کی کوئی نالج دی ہو، کوئی اچھی بات بتائی ہو، کچھ بھی، ایک انسان جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ رول پلے کر کے گیا ہو، لیکن مرا ہوا انسان. ٹھیک ہے، ایک مرا ہوا انسان جو آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ تھا، بہت امان خیز تھا، ایسے انسان کے روپ میں آتا ہے اور پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ Oh dear brother, oh dear sister, do not die on Islam. اسلام پہ مت مرنا، تم اسلام صحیح دین نہیں. وہ تم کو بولے گا کہ میں اسلام پہ مرا تھا، اس انسان کی شکل میں آ کے تم کو بولے گا کہ میں جو ہے کہ اسلام پہ مرا تھا اور مجھے پتا چلا کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے. لائک سوچو نا کہ وہ اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ جب آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہو، اس وقت بھی وہ آپ کو اپنے مرے ہوئے کسی اپنے کے بہت قریب انسان کے روپ میں آ کے آپ کو یہ بول رہا ہے کہ اسلام پہ مت مرنا اور اسلام صحیح دین نہیں ہے. میں اسلام پہ مرا تھا اور ہمیں پتہ چلا کہ اسلام جو ہے اٹس اے فالس ریلیجن. سوچو نا، اگر ابھی ہمیں کوئی ایسا انسان جو کہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جو ہمیں دین کی نالج دیتا ہے اور جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، زندہ بھی اگر وہ ہو اور وہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگ جائے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمیں جو ہے کہ وہ متاثر کریں گی، رائٹ. لیکن اس وقت تو وہ مر چکا ہے، اس وقت تو ہمیں پتہ ہے کہ اس انسان نے اگلا جہان دیکھ لیا ہے اور وہ آئے ہمارے پاس اور وہ یوں کہنے لگے کہ میں مرا تھا اسلام پہ اور مجھے پتہ لگا کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے. تو سوچو نا اس وقت کس ایمان کے درجے کی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسی کو اور اسلام پہ، اپنے ایمان پہ جو کہ اسٹیٹ فاسٹ رہیں. تو اس وقت جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس وقت اس کے شیطان کا جو ٹریپ ہوگا اس میں فال کر جائیں گے، اور جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہوگا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنا ساتھی جو ہے کہ مانا ہوگا، ہمیشہ اس کے جو ہے کہ اطاعت کی ہوگی، اتباع کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کانفیڈنس سے بوسٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرینتھ دیں گے. ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسٹرینتھ دیں گے، اس کو کانفیڈنس سے بوسٹ کریں گے تاکہ اس وقت وہ شیطان سے لڑ سکے اور اس کو کہہ سکے کہ نہیں، تم شیطان ہو، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم شیطان ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تمہاری چال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. اور اپنے ایمان پہ وہ جمع رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے، اڑا رہے، اور انشاءاللہ پھر اس کا خاتمہ جو ہوگا وہ ایمان پہ ہوگا. تو اس میں بھی کیا ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی جو ہے کہ ضرورت ہے. جتنا ہو سکے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دا اینڈ آف آور لائف کام آنے والی ہیں. اور موت کا تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک مائکرو سیکنڈ کی بات ہوگی جس پل میں ہم بےحد ہی لاچار مجبور ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ جب ابھی ہمارے پاس وقت ہے اس چیز کا تو ہم اس کے لیے پوری تیاری کر لیں انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جب اسٹیٹ میں ہوں گے، جب ہمارے پاس صرف اللہ کی مدد کے اور کسی کی بھی مدد نہیں ہوں گی، جب ہم بےحد لاچار و مجبور ہوں گے، تب وہ ہماری مدد کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو ہماری جو سنت تھی اگلی انشاءاللہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں پھر سے، جو تھی گرے ہوئے خانے کے اوپر. اور یہ کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے کہ ہم سے کچھ ہو جائے اور ہم پر اپنے وسوسے ڈالیں یا ٹریپس ڈالیں، ہم سے ہماری جو برکتیں اور رحمتیں وہ چھیننے کی کوشش کرے. تو جو گرا ہوا خانہ ہوتا ہے نا، اس کی سنت کیا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو صاف کر کے کھا لو. اس کو شیطان کے لیے بچا کے مت رکھو، کیونکہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. ایک چھوٹا چھوٹا سا بٹ ہے نا اپنی
बरकत का, अपनी जो है कि रहमतों का, हर चीज का वो तुम्हें लेना। वो शैतान के लिए मत बचाओ। जो कुछ भी तुमसे गिर गया तो उसको उठाओ, साफ करो और उसको खाओ जो खाना गिर गया। ठीक है, एक एक बिट जो है तुमको हासिल करना है बरका का, उसको छोड़ना नहीं है। और जब भी खाना खा लो तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंशाल्लाह क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स हैं उसको लिक कर लेना है, ताकि उसमें से भी जो तुम्हारी फिंगर पे जरे लग गए हैं खाने के वो भी तुम हासिल कर लो। उनमें से भी जो बरका है वो जर्रे में भी जो बरका है वो भी तुम्हें हासिल हो जाए और वो भी ना छूटे। तो इंशाल्लाह हमें बरकत का एक एक जो जर्रा है उसको हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद जो है सुन्नत जो हम जानने वाले हैं वो है सलाम के बारे में, कि सलाम जो है कि उसमें पहल करना। सबसे पहले तो मोस्टली हमें ऐसा लग रहा होता है ना, जब अगला बंदा मतलब कि हमें पहले सलाम करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कभी कभार थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है कभी कभार, जब तक हम आदी हो या क्या, तो अजीब लगता है या कुछ भी, मतलब कि ना शर्म आती है। लेकिन पहले सलाम करना क्या है, ये सुन्नत है। तो हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हम ये इससे भी गुड डीड हासिल कर लें, इससे भी सवाब हासिल कर लें, इतने आसान तरीका कि बस पहले जाके सलाम करना है। तो ये हम जरूर करने की कोशिश करेंगे, सलाम में पहल करें। ये भी क्या है, ये जो है वो सुन्नत तरीका है। जो सवारी पे चल रहा हो, सवारी पे जो चलने वाला, उसको पैदल चलने वाले को सलाम करना चाहिए पहले। यानी कि जो राइड कर रहा है उसको चाहिए कि वो जो पैदल चल रहा है उसको पहले सलाम करे, और जो पैदल चल रहा है वो बैठे हुए के सलाम करे, और जो छोटा ग्रुप है वो बड़े ग्रुप को सलाम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है, सलाम में पहल करना सुन्नत है। और सलाम का जो जवाब देना है ये हर मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। अगर कोई भी आपको सलाम कर रहा है मुसलमान, तो आप उसका हक है कि आप उसको जवाब दो, और आपका फर्ज है कि आप उसका हक अदा करो इंशाअल्लाह। और ये कि सलाम करना ये बेस्ट ऑफ इस्लाम है, ये हमारे दीन का एक बहुत जो है कि बेस्ट हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। इसके बाद जो हमारी अगली सुन्नत है वो है पानी पीने के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि है, जब भी आप पानी पियो तो आपको हमेशा काम होना चाहिए। इसमें भी यही कि जिस तरह की खाने की सुन्नत थी कि ज़्यादा हैस्टन नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ताउस तस्मीह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, और फिर हमें एक ही सांस में पूरी की पूरी जो पानी है वो हमें नहीं पीना होता है। पूरा का पूरा पानी हमें एक ही सांस में नहीं पीना होता है जानवरों की तरह, बल्कि हमें क्या करना है, दो दो या तीन सांसों में हम पानी पिए, और हर सांस पे हमको अल्हम्दुलिल्लाह कहना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो हमारी सुन्नत है इंशाल्लाह जो हम जानेंगे वो है रोड, यानी कि रास्ते के बारे में। आज हम जानेंगे क्या, आज की जो सुन्नत है उनके बारे में हम जानेंगे। राइट्स ऑफ रोड, रास्ता जो होता है उसके हुकूक क्या होते हैं। उसके 5 हुकूक होते हैं, और वो कौन से हैं। सबसे पहला, अपनी नजरें झुकाना, लोअर योर गेज। यानी कि जो अपोजिट जेंडर है उससे हमें जो है कि अपनी जो गेज या अपनी जो नजरें हैं हमें हमेशा उनकी हिफाजत करनी है, उनको जो है कि वो बचाना है, उनको झुकाना है इंशाल्लाह। और इसके बाद क्या है कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भी हार्म नहीं करना है। कोई भी हमारी तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए रास्ते पे। इसके बाद जो तीसरी है वो कौन सी है, कि कोई भी अगर सलाम करे, ये हुकूक है रास्ते के, रोड के हुकूक, राइट्स ऑफ रोड हैं, कि कोई भी अगर सलाम करे तो उसको उसके सलाम का हमें जवाब देना है। ये तो एक मुसलमान के हुकूक में भी, जैसा कि अभी हमने जाना आ जाता है। तो कोई भी हमें रास्ते पे सलाम करे तो हमें उसके सलाम का जवाब देना है। उसके बाद क्या है, चौथा, अच्छाई करना। कोई भी हमें अच्छाई करनी चाहिए, कोई कंकर पड़ा है वो उठा के हटा दिया, कोई भी हमें अच्छाई करनी है। ये भी क्या है, रास्ते के रोड के जो है वो हुकूक है। और जो 5वां है वो है बुराई से रुकना, बुराई से रुको, बुराई से बचो, कोई भी गंद वंद नहीं करो, से बचो। उसको खराब मत करो, उसको पोल्यूट मत करो। इससे हमें क्या करना है, बुराई से हमको बचना है। और ये भी रोड के यानी कि रास्ते के हुकूक में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की जो हमारी लास्ट सुन्नत का जो पॉइंट है, या जो आज की हमारी जो
لاسٹ سنت ہے جو کہ جب ہم کسی بھی گیدرنگ کو جوائن کرتے ہیں یا جب ہم کسی بھی گیدرنگ کو لیو کرتے ہیں تب کے بارے میں الحمدللہ. جب بھی کوئی مجلس، جب بھی کوئی گیدرنگ کو جب بھی ہم جوائن کریں، جب بھی ہم اس میں آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو سنت طریقہ کیا ہے کہ ہم سلام کریں، اور جب بھی ہم جائیں تو بھی ہم کیا کریں، سلام کریں. اور موسٹلی جاتے وقت ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے کہ لائٹلی لیتے ہیں، اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں. ہم کو موسٹلی پتہ ہی والا سلام ہوتا ہے وہ زیادہ لازمی ہے. ہم کیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، جب جاؤ تو سلام کر. انشاءاللہ ہم کو پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم آئے اور جائیں جو کریں، اور جب بھی ہم لیو کریں، اختتام ہو، ختم ہو رہا ہو، تب ہم ایک دعا پڑھیں انشاءاللہ کہ کوئی بھی جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہوں اس مجلس میں، اس گیدرنگ میں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ہم معافی مانگیں. اور وہ کون سی ہے دعا؟ وہ ہے موسٹلی ہم سب کو نون بھی ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ.